ادیب، شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار، ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر اصغر ندیم سید 14 جنوری سن 1950 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ ایمرسن کالج ملتان میں دوران تعلیم عرش صدیقی اور اسلم انصاری جیسے اساتذہ سے تلمذ رہا۔ سن 1972 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ڈاکٹریٹ کی سند لی۔ اردو اکیڈمی ملتان سے ادبی دنیا میں متعارف ہوئے۔ نئی نظم کے معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اصغر ندیم سید کی درس و تدریس سے وابستگی نصف صدی پر محیط ہے۔ سن 1986 سے سن 2010 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ اردو کا حصہ رہے اور صدر شعبہ کے منصب پر بھی فائز رہے۔ مختلف نجی یونیورسٹیوں میں ادب اور ڈرامے کے شعبوں کی سربراہی کی۔ اصغر ندیم سید کی تصانیف میں طرز احساس، مضامین: آدھے چاند کی رات، ناولٹ، جنگل کے اس پار جنگل، شعری مجموعہ ادھوری کلیات، پھرتا ہے فلک برسوں، شخصی خاکے، کہانی مجھے ملی، کہانیاں، دشت امکاں، ناول جہاں آباد کی گلیوں میں، ناول شامل ہیں۔ ان کے ٹی وی ڈرامے چاند گرہن، دریا، خواہش، پیاس، نجات، ہوائیں، غلام گردش، آوازیں اور بول میری مچھلی بھی کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ اصغر ندیم سید کے تحقیقی مقالے اردو تنقید میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان گنت بین الاقوامی ادبی کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ سن 2006 میں حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ایک گفتگو کر رہے ہیں جنہیں ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ مدعو اس لیے نہیں کرنا پڑا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ان کا اپنا گھر ہے، وہ اس کے معماروں میں سے ایک ہیں۔ میں رسمی طور پہ آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ ادیب، شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار، ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر اصغر ندیم سید صاحب۔ شاہ جی آداب۔ السلام علیکم۔ اصغر صاحب 14 جنوری 1950 کو آپ ملتان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کے والد کا تعلق بہاولپور سے تھا، تو چاچنا ایک جگہ ہے جی، وہاں آپ کا بچپن گزرا ہے اور تعلیم ابتدائی جو ہے وہ ملتان سے۔ تو کچھ اس معاشرت کے بارے میں خاص طور سے، چونکہ ظاہر ہے آپ تو سب شہر ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہے ہیں، لیکن کیا تھا اس وقت کا بہاولپور، اس کا مضافات کیا تھا ملتان، رہن سہن، معاشرت، ادب اداب، اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر ظاہر ادب پہ آئیں گے۔ وجاہت یہ بہت گداز پیدا کرنے والا سوال ہے۔ والد صاحب ملتان آ گئے تھے، لیکن ان کا سارا خاندان چاچڑا شریف کے ساتھ، ججا عباسیہ کے ساتھ ایک گاؤں میں تھا۔ صحیح۔ یہ جگہ اس وقت کھجوروں کے باغوں کی وجہ سے مشہور تھی، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں جاتا تھا اور 2 مہینے وہاں گزارتے تھے، ہم بچے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ویسا لینڈسکیپ، ویسے کھجوروں کے باغ میں نے پاکستان میں اور کہیں نہیں دیکھے۔ اب ہے کہ نہیں میں کہہ نہیں سکتا۔ آموں کے باغ، اور یہ چاچڑا شریف کی ایک نسبت ہے خواجہ غلام فرید سے، اور اس کے ساتھ روہی سے، اور میں نے قرض محسوس کیا
تو پہلا سیریل میں نے چولستان پہ لکھا اسی ٹی وی اسٹوڈیو میں لاہور میں. تو اس میں نے اس معاشرت کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں نیاز مندی، عاجزی، محبت، وہ ساری رسمیں جو انسان دوستی کی ہو سکتی ہیں سب کی سب موجود تھی، اور وہ کسی حد تک میں پورٹری کر سکا. تو ملتان میں میری براٹ اپ ہوئی اور والد صاحب ملتان آ گئے، لیکن ایک رشتہ بہاولپور سے رہا. اور یہ چاچڑا جو ہے یہ سنگم ہے 5 دریاؤں کا، اور اس کے ساتھ کوٹ مٹھن ہے، اور کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید کی آپ کو پتہ ہے درگاہ ہے. تو اس کی یہ نسبت جو تھی اس نے کافی معنی پیدا کی ہے میری زندگی میں. تو باقی ٹرانسفارمیشن نے بہت کچھ بدل دیا ہے. اب میرا ملتان مجھ سے نہیں پہچانا جاتا، سمپل سی بات ہے. لیکن وہ حویلیوں کا شہر، میں نے اپنے پہلے ناول میں ملتان کو لیا تھا اور اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کلچر اور کیا فضا اور کیا بود و باش ان لوگوں کی رہی اور ان لوگوں کے مشاغل کیا رہے. تو میری خوش قسمتی رہی کہ مجھے اسکول اور پھر کالج میں ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے مجھے بنیادی طور پر ٹیچر کا رول ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ٹیچر کا کام پڑھانا نہیں ہے، تو لوگ چونک جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹیچر کا کام انسپائر کرنا ہے. بچہ خود پڑھتا ہے، اسے خود پڑھنا چاہیے. ٹیچر فیڈ نہیں دیتا، سپون فیڈ نہیں کر سکتا. اس نے انسپائر کرنا ہے، اس نے ذوق پیدا کرنا، ذوق پیدا کرنا ہے، کہیں شعلہ بیج پھینکنا ہے، بیج پھینکنا ہے. تو یہ اس طرح سے براٹ اپ ہوئی. لیکن دونوں نسبتیں ساتھ ساتھ رہنے کا فائدہ ہوا کہ ایک طرف ایک بالکل ایک ورجن آئی لینڈ ہے، ایک ورجن دنیا ہے جس نے بجلی نہیں دیکھی، جس نے کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ نیچر ہے اور اس نیچر میں آپ رہ رہے ہیں. اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے وجاہت کہ دن کی روشنی میں نے کھجوروں کے جنگل میں جگنو دیکھے. دن کی روشنی اتنا اندھیرا تھا، اتنے گھنے تھے کہ میں دن کی روشنی میں کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جگنوؤں سے بھرا ہوا جنگل ہے. تو جب منیر ریاضی جنگل کا ذکر کرتا ہے یا نیچر کا ذکر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. ہمارے عہد میں محمد خالد اختر نے بھی مٹھن کوٹ کو ایک استعارے کے طور پہ لے کے چلے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ رچ ہے. آپ نے فرمایا ہے ایمرسن کالج ملتان، تو وہاں اساتذہ میں اسلم انصاری اور ارشد صدیقی صاحب، اور جو آپ کے ہمسروں میں کچھ بڑے چلبلے اتھرے کردار ہیں، محسن نقوی، فخر بلوچ، تھوڑے سے فاصلے پہ انوار. یہ 60 کے وسط کا اور 60 کے دہائی کے آخری حصے کے آپ کے ساتھی ہیں. اور یہ اساتذہ ہیں. وہاں اے بی اشرف بھی تھے اور ملتان مردم خیز رہا ہے. ملتان مردم خیز رہا ہے. گزارش کرتا ہوں بسم اللہ کہ آپ نے محمد خالد اختر کا ذکر کیا، بجا کیا، کرنا چاہیے. میرے جو لڑکپن کا ٹائم ہے ان لوگوں کے ساتھ گزرا ہے. صحیح. ظہور نظر محمد خالد اختر، کیونکہ دونوں بہاولپور کے تھے. واہ واہ. تو یہ ایک اور کاظم صاحب بھی، محمد کاظم بھی بہاولپور. محمد کاظم سے میرا رشتہ ہی سرائکی کا ہے، رہا آخری وقت تک. صحیح. اور بہت دیر کا رہا. اچھا، تو یہ ایک بلیسنگ تھی. اور ظہور نظر کے ساتھ تو لڑائیاں بھی لڑی نا، وہ جدیدیت کے اوپر اور یہ وہ، اور ترقی پسند تو ہم شروع سے ہی تھے. وہ ایک اور نسل کے ترقی پسند تھے. تو جو ہماری پالیٹکس تھی ترقی پسند اسٹوڈنٹس کی، اس پہ آتا ہوں میں بعد میں.
لیکن جو آپ نے سوال کیا اساتذہ کا یہ بڑا اہم ہے. اب اس میں میرا عجیب و غریب ایک استاد ہے، آپ بھی جانتے ہیں، وہ مسعود اشر ہے، جو امروز اخبار کا ایڈیٹر ہے اور ملتان میں آتا ہے. میرا گھر اس کے گھر کے ساتھ ہے، تو میں ابھی اسکول میں ہوں، تو میں نے اس کے دفتر کو دیکھ لیا، میں نے جانا شروع کر دیا. ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا لکھنے کا، کچھ نہیں، جو بھی ہے، لیکن ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک صحبت ہوتی ہے، ایک جگہ کی اپنی ایک صورتحال ہوتی ہے. تو ایک تو اس کو میں اپنے اساتذہ میں ہمیشہ شامل رکھتا ہوں. کرنا چاہیے. پھر ایمرسن کالج کی ایک بڑی روایت تھی، اور اس میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن ایک نام ایسا ہے جس نے میری تربیت بہت زیادہ کی. ایک تو فرخ درانی ہے، یہ انگریزی کے تھے، فرق درانی، ٹھیک ہے. ایک تھے سجاد حیدر جیلانی، یہ تصدق حسین جیلانی کے بڑے بھائی تھے، ابھی بھی ہیں. سجاد حیدر جیلانی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے مجھے 4 سال پڑھایا، پھر میرے کولیگ ہوئے، پھر وہ آ گئے فیڈرل سروس میں، اور وہ مرکزی فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین رہے، اور انہوں نے مجھے 10 سال تک لاہور میں ممبر رکھا، ممبر سینسر بورڈ. اور میں ان 10 سالوں میں پاکستانی فلموں کو سینسر کرتا رہا جو اپنی موت آپ مر رہی تھی. یہ وہ وقت ہے، میں نے دیکھا ہے. تو سجاد حیدر جیلانی نے میری بڑی تربیت کی. پھر اشرف صدیقی، آپ نے صحیح بتایا بھی، اشرف. انوار احمد ہم سے سینئر تھے تھوڑے تو نیچرلی وہ بھی. اور محسن کا جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. محسن نقوی شاعر، ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں اس کو. بجا. پھر وہ ذاکری کی طرف آ گئے. جی. پھر انہوں نے وہ شاعری بھی کی، مذہبی عقیدت کی شاعری بڑی دیر کی. جی ہاں، جی ہاں. اور وہ میرا کلاس فیلو پہلے تو میرے گھر رہا کیونکہ ڈیرہ غازی خان سے تھا. پھر ہاسٹل میں جب گیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہاسٹل چلا گیا، حالانکہ میرا گھر تھا، کیونکہ اتنی دوستی تھی، دن رات ہم نے اکٹھے رہنا. وہ شرارتی آدمی تھا، وہ لطیفے باز تھا، محفل آ رہا تھا، وہ راک طبیعت تھی نا، تو وہ جائے. وہ تو پھر اس کے پاس سکوٹر ہوتا تھا، پھر ہمیں تو پر لگ گئے. تو وہ وقت میں نے 2 سال اس کے ساتھ بہت اچھے گزارے، ہم سب نے، پورا گروپ تھا ہمارا. تو بہرحال یہ تربیت گاہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ملتی رہتی. آپ نے تربیت گاہوں کا ذکر فرمایا، تو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 1968 اشرف صدیقی صاحب نے رائٹرز گلڈ سے الگ ہو کے اردو اکیڈمی بنائی تھی. جی جی، اردو اکیڈمی. اچھا، اب یہ اردو اکیڈمی سے جو ادیب، شاعر تربیت پا کے نکلے، ان میں انوار صاحب، انوار احمد، صلاح الدین حیدر انگریزی والے، اور ایک صاحب ہیں آپ انہیں جانتے ہوں گے، اصغر ندیم سید، ان کے نام بھی آتے ہیں. تو ذرا یہ اردو اکیڈمی، اشرف صدیقی اور وہ انگریزی والا شاعر، انگریزی کا استاد، اس کا اردو اکیڈمی بنانا، اور پھر ان جیسے آپ بعد میں میری نسل کے لوگوں کو پڑھوں میں لے کے چلتے رہے، ایسی میں خوش قسمت ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ دور ہے جس دور میں جو نوجوان تھے وہ بغاوت ان کی رگ رگ میں آ رہی تھی. سوشو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ تھی، جی جی، جو اس وقت کی فضا بن رہی تھی، اس میں ایک نسل مکمل طور پر بغاوت پہ آ گئی تھی. میں ابھی اس کا ذکر کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جی. اچھا، اردو اکیڈمی میں نے ان نوجوانوں کو پروں میں لینے کی کوشش کی. کیوں کہ میں سیکٹری ہو گیا اس کا، اور پھر امروز میں ادبی کالم لکھنے لگا. اسی ادبی کالم کے باعث میں نے لڑکے بچے، اب میں خود بھی لڑکا تھا، لیکن مجھے علم ہوا اٹھنے بیٹھنے سے، کیونکہ کہوہ خانوں کی روایت بڑی مضبوط تھی ملتان میں. جی. یعنی ایک سرے سے ہم شروع ہوتے تھے شام کو 5 بجے، اور رات 10 بجے تک ہم آخری کیفے کو بھگتا رہے ہوتے تھے. یہ خوش قسمتی ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں
کہ ہر جگہ الگ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. یہ چائے خانوں نے دنیا بھر میں شعور پیدا کرنے میں پیرس سے لے کے رنگون تک چلے جائیں, لاہور سے کراچی, ملتان سے لکھنؤ اور دلی چلے جائیں, چائے خانہ وہ جگہ ہے. وہ جگہ ہے. اچھا, اور اس میں ہے کہ جو قدیم تاریخی شہر ہے نا, جیسے بغداد ہے یا جیسے مصر ہے, مصر کے قاہرہ ہے یا جو بھی ہے, ان کی 3 خوبیاں وجاہت صاحب آپ جانتے ہیں. ایک قہوہ خانے ہوتے ہیں وہاں, دوسرا لائبریریاں ہوتی ہیں, اور تیسرا جو مکالمے کا کلچر ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ 3 صفات ان علاقوں میں ہوتی ہیں. تو اس بنیاد پر یہ ہمیں نصیب ہوا. تو خیر, میں یہ بتا رہا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے فیل ہوا کچھ نئے لڑکے لکھنے لگے تھے. جی جی. اور وہ بغاوت کیا تھی, نشتر میڈیکل کالج میں ایک گروپ تھا لڑکوں کا, نوجوانوں کا, جو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا. بڑی دلچسپ بات ہے. ابرار, میں بتاتا ہوں, سب بتاتا ہوں آپ کو, چونکہ علم ہے. یہ وہ ذہین لوگ تھے جو گورنمنٹ کالج سے اور ساہیوال کے گورنمنٹ کالج یا بڑے کالجوں سے آئے تھے اور میرٹ پہ ڈاکٹر بننے لگے. میرا بھائی ڈاکٹر بن رہا تھا, ان کا کلاس فیلو تھا. اب میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے, ضد پہ ہیں, اور ان کے پیرنٹس سے وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کھینچ کے اردو اکیڈمی میں لایا کہ یہ لوگ شاعری کریں, یہ لوگ ادھر آئیں, مٹھاس کے ساتھ زندگی کو دیکھیں, زندگی کو کڑواہٹ کے ساتھ نہ دیکھیں. یہ میرا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن تھا. بہت بڑا. اچھا, بہت بڑا. اب اس میں شاہد مبشر ایک نوجوان تھا جس نے ایسی بغاوت کی کہ اس نے 3 سال میں چھوڑ دیا, اور بی اے میں اپیئر ہوا, بی اے کیا, ایم اے کیا, اور اس نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہی نہیں. شاہد مبشر کو اب میری ذمہ داری ہو گئی کہ ان کو بچانا ہے. تو ان میں سے شمون سلیم کی ابھی انتقال ہوا, اس کو ہم نے ریسکیو کیا. ابرار احمد کو ریسکیو کیا. ایگزیکٹلی. ابرار احمد بھی بالکل نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ای این ٹی کا اسپیشلسٹ بنا. یعنی میں نے اس کو جا کے ایک سمجھ, ایوب اوان, یہ سارے بچے مجھ سے ذرا نیچے تھے. میں نے کہا بھائی یہ اردو اکیڈمی آپ کے لیے ہے. اب میں ان کو کھینچ کے لانے لگا, اور اللہ کا شکر ہے کچھ اس میں کچھ لوگ آگے آئے. بہرحال تو اردو اکیڈمی نے بڑی رول پلے کیا. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور اس کے بعد ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں اصغر ندیم سید صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں. بوسیدہ اور کچے مکانوں میں قیام سے گریز کریں. برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین نچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں. طوفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈ اور درختوں سے دور رہیں. گھر میں خشک راشن، ضروری ادویات، ٹارچ، ماچس، مچھروں سے بچاؤ کی ادویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں. موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اصغر ندیم سید صاحب سے.
آپ کے تعارف کے پہلو زاویے اتنے ہیں. طالب علمی میں آپ ملتان سے ساہیوال مجید امجد سے ملنے چلے جاتے تھے. بہت یاد کرا دیا آپ نے. وہی طالب علمی کا ہی زمانہ تھا اور ایم اے کر رہا تھا میں. عبدالرشید مجھ سے سینئر تھے. جی یہ گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے لیکچرر بھی تھے. پھر یہ سول سروس میں آئے جی تو یہ ملتان آ گئے. تو یہ انگریزی کے چونکہ تھے تو میری تو انگریزی اس طرح سے تھی نہیں, میں تو پڑھا نہیں تھا زیادہ. تو میں نے پھر انگریزی شاعری عبدالرشید سے پڑھی, اور کیونکہ اس کے پاس کتابیں تھیں, وہ تازہ تازہ کتابیں لے کے آتا تھا ساری. تو میں نے سارے انگریزی شاعر جو بڑے تھے, والٹ ویٹمن سے لے کر ڈبلیو بی ییٹس سے لے کر پابلو نیرودا, اور پھر جو باقی لوگ آئے وہ سب کو اس نے پڑھایا. اچھا, اور کتابیں دے دے کر, مجھے کتابیں دے دے کر پڑھانے والے اور بھی ہیں. بعد میں آئے گا ذکر صلاح الدین محمود کا, جس نے مجھے ڈرامہ پڑھایا یہاں لاہور میں. خیر, تو اس وجہ سے مجید امجد کو ہم پڑھ چکے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساہیوال میں. ہم ٹرین پکڑتے تھے شام کو, دوپہر کو, اور شام کو ہم پہنچ جاتے تھے ساہیوال. 2 گھنٹے کی ٹرین ہوتی تھی. پہنچ کے ہم سیدھے بلدیہ ہوٹل پہنچتے تھے. وہ ٹھکانہ تھا مجید امجد کا. مجید امجد اکیلے رہتے تھے, اکیلے گھر میں, اور ان کا معمول تھا کہ انہوں نے اس ہوٹل کا جو مالک تھا وہ جوگی تھا. تو جوگی کے ہوٹل میں انہوں نے آ کے مخصوص ٹیبل پہ بیٹھنا. ہم پہلے پہنچ جاتے تھے تو جوگی ہمیں چائے پلاتا تھا کہ مجید امجد صاحب آ رہے ہیں. پھر رات تک ان سے نشست کرتے تھے. بولتے تو وہ زیادہ نہیں تھے, لیکن چونکہ ہم طالب علم تھے, ایک ولولہ تھا بات کرنے کا, تو ہم نے ان سے بڑے سوال کیے بڑی نظموں کے بارے میں. توسیع شہر, پھر وہ جو کرکٹ پہ ہے آٹوگراف, تو اس طرح کی ساری نظمیں. تو وہ حیرت انگیز شاعر. تو بس ہماری وہ ایک نیاز مندی ایک طالب علم. پھر ان کی وفات جس دن ہوئی ہے, میں اور عبدالرشید وہاں پہنچے ہیں. ہم سے پہلے جاوید قریشی صاحب جو ڈپٹی کمشنر تھے اور بہت اچھے شاعر بھی, جی آپ انہیں جانتے ہیں, یہاں پھر آئے, چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے, ہمارے دوست, لاہور کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے. ان کی غزلیں گائی گئیں, ساہیوال میں تھے. جی ان کی غزلیں گائی گئیں, نور جہاں نے گائی. جاوید قریشی جو ان کے گھر سے شاعری کا پلندہ یا مواد مسودہ پورے کے پورے ہمارے آگے رکھتی ہیں کہ یہ آپ مرتب کریں. میں اور عبدالرشید, مجھے یاد ہے ہم ریل گاڑی میں وہ پورا گٹھڑی اٹھا کے ملتان لے آئے. 2-4 روز ہم دونوں نے اس کا مطالعہ کیا. لیکن چونکہ عبدالرشید کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ اس طرح نہیں تھا, تو اس نے کہا یار یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے واپس جاوید قریشی کو واپس کر دیا, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا. وجاہت کیونکہ کرونولوجیکلی اس کی ایک نظم کو ہم نے ترتیب میں لانا تھا, اور یہ ایکڈیمک کام تھا, اور تحقیق کا کام بھی تھا, اور تالیف کا کام بھی تھا. تو یہ ہم دونوں, کیونکہ ہمارے شغف اس وقت کچھ اور تھے, ہم خود شاعری کر رہے تھے. ہم نے کہا ہم اسے مرتب کرنے بیٹھے تو اس کا تو انفلوئنس ہم پہ آ جائے گا, ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہم تو اس کے انفلوئنس سے کیسے نکلیں گے. بات صحیح تھی کہ میری یہ شاعری پڑھی ہوئی ہے, اس میں ایک بھی انفلوئنس مجید امجد کا نہیں ملے گا. مجھے فکشن پہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جب ہم پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہم نے وہ شب رفتہ کے بعد کے نام سے شائع ہوئی, اور اس پہ پیش لفظ بھی جاوید قریشی صاحب کا تھا. آپ نے جس عبدالرشید کو دیکھا ہے وہ تو ایک آتش فشاں تھا. کیا انہیں اس طرح سے پہچانا نہیں گیا؟ ان کی جب وہ لاہور میں اپنے آخری دنوں میں تھے تو if I'm not wrong he felt a bit lonely. اب مجھے کیا یاد دلا دیا, میں نے ان کی وفات پہ جو خاکہ لکھا وہ پیلوں جو پرچہ ہے, جی انوار احمد ایڈٹ کرتے ہیں, جی ہاں 3 زبانوں میں, ہاں 3 زبانوں میں. تو اس میں نے اس کا خاکہ لکھا. اس کا عنوان بتا دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. ان سنگ ہیرو, جو بات آپ نے کی جی وہ میں نے اس کا ٹائٹل ان سنگ ہیرو. ٹھیک ہو گیا. عبدالرشید کی جو شاعری کی آپ نے بات کی ہے نا,
وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو جدید لسانی تشکیلات کا ایک تھیوری آ چکی تھی. جی ٹھیک ہے، ہم دونوں ملتان سے اکٹھے آتے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور یہاں افتخار جالب، انیس ناگی، فہیم جوزی، سعادت سعید، نصیر انجم بھٹی، نسرین انجم بھٹی میں ذکر کر رہا ہوں، بالکل. شائستہ حبیب، یہ وہ لوگ تھے. اچھا، اس میں پھر مبارک احمد بھی آ جاتا ہے، وہ سینئر سینئر تھے. سینئر تھے. سینئر اس تشکیلات کے اثرات عبدالرشید کی شروع کی، انی کنتم من الظالمین، Yes. جو اس کا مجموعہ ہے اس پہ واضح چھاپ ہے، چھاپ. اور بقول آپ کے آہستہ آہستہ وہ اس سے نکلتے گئے. وہ کیسے نکلے؟ امریکن پوئٹس انہوں نے بہت پڑھے، کینتھ ریکس روتھ، رائٹ. والٹ وٹمن، ڈیلن تھامس، ڈیلن یہ تھامس تین شاعر. اگر یہ اور جو راکس ہیں یہ دونوں تو آگے نا 20th سینچری میں، جی جی. وٹمن 19th وہ سینچری، وٹمن تو پیچھے روایت وہی ہے، روایت وہی ہے. تو اس نے ان شاعروں کو، خاص طور پر ڈیلن تھامس سے بڑا متاثر تھا. تو ان شاعروں نے، میں نے بھی خیر پڑھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے کسی اور طرح پڑھا، تو وہ اس کے انفلوئنس میں آیا، لیکن یہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوا، پھر اس میں سے نکلا. اس بقول آپ کے وہ پیٹرن بدلتا گیا، وہ تشکیل در تشکیل آگے چلتا گیا، اور آخری جو اس کی کتاب ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت نزدیک کی چیزوں کو چھو کے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک شاعر میں ارتقاء یا تبدیلی، یہ تو اچھی بات ہے. تو وہ ایک جگہ رکا نہیں. عبدالرشید کی یہ کمال ہے کہ وہ ایک جگہ رکا نہیں، اور وہ تجربے کرتا رہا. تو ہماری آج کی جدید نظم عبدالرشید کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور یہ تھیسس میری درخواست ہے، میں بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا 2 penny وزڈم اپنے استاد کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نئے لکھنے والے عبدالرشید اور جیلانی کامران کو نہیں پڑھیں گے نا تو انہیں آج کی جو نظم ہے اس کی جڑیں نہیں مل پائیں. یار کیا یاد کرا دیا جیلانی کامران. یہ تو کمال کا شاعر ہے. ہمارے تو خیر کلیگ رہے، آپ کو پتہ ہی ہے، گورنمنٹ کالج میں تو آخری سانس تک ان کے ساتھ میرا ساتھ رہا. اور کیا جیلانی صاحب سے ہم نے سیکھا نہیں ہے، کیا طویل نظم کا پورا سٹرکچر راشد کے بعد، یعنی راشد سے بھی بڑی طویل نظم اس نے لکھی ہے اپنی. اچھا، تو ایک تو جیلانی صاحب، پھر انیس ناگی، اور پھر یہ عبدالرشید جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کے بغیر آپ جدید نظم کے جو دھارے ہیں یا جو اس کا سٹرکچر ہے یا جو اس کا فکری دائرہ ہے اس کو آپ نہیں پڑھ پائیں گے، اس کے سرچشموں تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو یاد ہوگا ایک کتاب آئی جو نون میم راشد کے داماد کی نظمیں اور جیلانی صاحب کی نظمیں اکٹھے تھیں، چھوٹی بڑی نظمیں، چھوٹی بڑی، فاروق، اور کتاب بھی بہت مختصر تھی. ٹھیک ہے. اور جیلانی صاحب، ان کی یہ ایک بڑی اچھا انتھالوجی تھی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں نئی نظم، اس میں سرمد صاحبائی ادھر ہم سے پہلے تھے. تو میری جو پہچان ہوئی وہ نظم کے حوالے سے ہوئی، اور میرا تعارف سرمد سے لے کر مشتاق صوفی یا جو بھی لاہور کے بڑے نام ہیں جو اس وقت تھے، تو میں ان میں ایسے آیا ہوں جیسے گھر کا آدمی آتا ہے، حالانکہ میں دور بیٹھا ہوا تھا. تو اس میں سبت حسن صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے ایسے وقت ایک پرچہ نکالا جو پہلی تاریخ کو وجاہت صاحب آ جاتا تھا، پاکستانی ادب. ٹھیک ہے. اور پاکستانی ادب نے مجھے اتنا شائع کیا، انسپائر کیا کہ میں 6 نظمیں 8 نظمیں اکٹھی. اس سے امپیکٹ بنتا ہے کہ ایک شاعر جو آ رہا ہے، اسی میں ثروت حسین میرے قریب آئے، اسی میں افضال احمد سید میرے قریب آئے. یہ ہم سب ایک ہی نسل کے ہیں. اظہر عباس، یہ سارے لوگ آئے. تو میں سمجھتا ہوں میں خوش قسمت ہوں صحیح کہ جسے ایک طرف کراچی کے شاعروں کا ساتھ مل رہا ہے، ایک طرف لاہور کے، ایک طرف ملتان کے، اور پھر نئے شاعروں کا. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کہ میں اپنی شاعری کو کس طریقے سے
پلیس کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز. ثروت حسین نے اپنی آخری کتاب کے اندر میرے پہ جو نظمیں لکھی ہیں اور جو خطوط ہیں میرے نام، جو وہ پوسٹ نہیں کر سکا، وہ اس کے بیٹے نے شائع کیے ہیں، سلمان نے، اور وہ کتاب میں موجود ہیں. تو میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ آخری وقت جب اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی اور جس کی وجہ سے وہ موت کا سبب بنا، ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا، اس کیفیت سے گزرتے ہوئے میرے نام خط لکھ رہا ہے. صحیح. یہ ایک بہت بڑا تجزیہ ہے کہ وہ اس وقت جو جس طرح گزر رہا تھا مجھے کیسے یاد کر رہا ہے اور میری نظمیں بھی کوٹ کر رہا ہے. تو میں اس کو ایک اور طرح سے لیتا ہوں، میں اس کو کوئی اعزاز سمجھ کے نہیں لے رہا، میں اس کو اعزاز ہے لیکن میں ثروت کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہوں فرمایا کہ میں کیسے اس کے قریب ہوا. ایک حادثہ گزر گیا. جی جی جی. اس کے نتیجے میں عابد عمی کو کہیں بھیجا گیا، صلاح الدین حیدر کو کہیں بھیجا گیا. میں گزارش کرتا ہوں، آپ کو جو ہے میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کیا الزام تھا. میں گزارش کرتا ہوں. میں پنجاب لیکچرر ایسوسی ایشن کا الیکٹڈ سیکرٹری تھا. میں نے وہ عہدہ بھی لکھا، میں نے اکیڈمی کا عہدہ بھی لکھا، اوکے ہو گیا. اس کے بعد جو لسٹیں بنی وہ جس تنظیم نے بنائی آپ کو پتا اس میں 80 لوگ تھے، میں اکیلا نہیں تھا. جی ہاں. اب اس میں شعیب ہاشمی ہے، اس میں کوئی ایک نام ہے، یعنی یوں کہیے کہ سب اچھوں کے نام تھے، سارے گورڈن کالج کے کسے کے کشتہ نہ شدہ اس قبیلہ مانی مسعود تھے، گورڈن کالج کے خواجہ مسعود گورنمنٹ کالج سے شعیب ہاشمی تھا، اور لوگ تھے، اسی طرح انور ادیب تھا، بہت سارے لوگ تھے. تو 80 نام تھے اور اس کا فیچر ایک اخبار نے یہاں چھاپا، میں نام نہیں لیتا، اور اس میں میرا نام بھی تھا اور سارا کچھ تھا. اچھا، جب میں سیکریٹریٹ گیا اپنے وہ آرڈر لے کے کہ بھائی یہ جہاں آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں تو سیٹ ہی نہیں ہے، تو میرا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے مجھے. خیر انہوں نے شکرگڑھ بھیج دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اوکے. ساتھ ہی سیکرٹری نے ایک کمال کیا، میری فائل نکالی، اس کے ساتھ وہ ٹیلی گرام لگا ہوا تھا. یہ مجھے اس کی جو خوشی ہوئی ہے وجاہت، وہ خوشی آج تک نہیں گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا جو بھی قدم تھا وہ ٹھیک ہوا کہ مجھے انہوں نے وہاں سے نکالا. خیر تو شکرگڑھ ایک دنیا ہی اور تھی، اللہ کی بنائی ہوئی، مزہ آ گیا، لطف آ گیا. تو بہرحال ہم نے ریزسٹنس پوئٹری کو پھر اپنا شعار کیا. ہم نے فیض صاحب کی سالگرہ منائی اسی ماشاء اللہ میں، اسی آواری ہوٹل کے اوپر. سبتے صاحب آئے، میں آیا، سب لوگ تھے. تو پھر یہ ہمارے لیے تو پھر یہ اعزاز ہی بن گیا نا. اچھا، اس میں ایک کردار رہ جاتا ہے، میرا گہرا دوست حمید اختر، جو ترقی پسند تحریک کا معمار. کال کوٹری تو ہے نا کتاب، اسی پہ ہے. حمید اختر کو کون نہیں جانتا، جو اس کی کنٹریبیوشن ترقی پسندی میں ہے. یار وہ ترقی پسند دفتر میں جھاڑو دیتا تھا بامبے، یعنی اس نے یادیں جو لکھی ہیں. مجھے تو وہ اس لیے بھی یاد ہے کہ پنجابی آپ جانتے ہیں، لفظ یہ ایسا ہے کہ وہ صرف پنجابی میں ادا ہو سکتا ہے. کہ آپ نے کہا نا کہ حمید اختر کو ہم سب جانتے ہیں، تو میں نے کہا ہم بھی جانتے ساڑی ملے دالی. ہاں بالکل ہے، اس لیے کہ وہ نکودر وہ ہمارے وہ بھی صحیح ہے. تو اس نے بڑی ماریں کھائیں، وہ اپنی جگہ. اب ہوتا کیا ہے وجاہت کہ مسعود اشر کو نکال کے جس کو چارج دیا وہ حمید اختر تھا. اور میں کالم لکھ رہا تھا، تو فہیم جوزی اس وقت ریڈیو پاکستان ملتان میں تھا، وہ میرے پاس آیا کہ یار چلو حمید اختر نے بلایا. میں لکھ جو رہا تھا. خیر میں گیا، میں نے ایک ہی سوال کیا. میں نے کہا حمید اختر صاحب، آپ کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں، آپ ترقی پسند ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم فیض کے چاہنے والے ہیں آپ کے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جی. جو ان کا جواب تھا میں دے رہا ہوں. کہنے لگے کہ پچھلے 2 سال کی تنخواہیں میری رکی ہوئی ہیں، مجھے نہیں دی گئی. تو میرے بھی بچے ہیں، مجھے یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ نے تنخواہیں لینی ہیں تو آپ کو وہاں چارج لینا پڑے گا.
تو میں اس وجہ سے میں نے چارج لیا. اس کے بعد میری جو دوستی ہوئی حمید اختر سے وہ مثالی ہے. وہ بہت محبت کرنے مثالی والے, ہے. بہت شفقت کرنے کمال والے, انسان. کمال انسان تھے. ایک سوال, اصغر بھائی کوئی 80 برس پہلے میرا جی ایک جدید نظم اٹھاتے تھے اور لکھتے تھے اس نظم میں. جی 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 بالکل وہ یاد ہے. چھوٹا سا مجموعہ بھی تیار جی ہو جی گیا. جی بالکل. راشد, مجید امجد, اختر حسین جعفری, آپ کے ہمسروں میں انگنت نام. جیلانی صاحب لیکن بہت بڑا نام ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اردو ادب کے قاری نے شاعری میں غزل سے ممیز نظم کو سمجھنا سیکھ لیا ہے؟ وجاہت کیا سوال کر دیا تو نے, اس پہ بات ہونی چاہیے پلیز. اب اس میں ہوا کیا ہے کہ ایک طرف میڈیا ہے, ایک طرف فلم ہے, شاعر راتوں رات گیت لکھ کے مشہور ہو رہا ہے, کوئی بھی نام لے لے, جی جی قتیل شفائی, سیف الدین صاحب, جی 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 بے شک ان کا حق ہے. جی جی ساحل لدھیانوی بہت بڑی جی ہاں. مثال ہے. شکیل بدایونی, ساری مثالیں سب ہے, سب ہے. ایک طرف یہ آ رہا ہے کلچر, دوسری طرف ریڈیو, غزل گائکی. اب غزل گائکی کے مقابلے میں نظم گائکی تو نہیں ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا. اوکے, تو جو غزل گائکی ہے اس کی تو روایت ہی اتنی بڑی ہے, اتنی مضبوط روایت ہے, میر سے, غالب سے, کیا کیا روایت ہے. اس کے ڈانڈے تو امیر خسرو سے جا ملتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. تو ایک طرف وہ پاپولر پوئٹری وجود میں آ رہی ہے جی, اور ہمارے ہم عصر, ہم سے سینئر تھے دوست ہمارے, احمد فراز آئیڈیل بن رہے ہیں. ہاں اچھی بات ہے, بہت اچھی اچھے بات. شاعر تھے, ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کلچر اور یہ شہرت, دوسری طرف آپ نے جو بات کی کہ یہ 3 شاعر یا 4 شاعر یا 10 شاعر یا جو بھی, ایک پوری روایت, پوری روایت. تو اس کو پڑھنا ہمارے طالب علم نے نہیں سیکھا. اگر جواب چاہیے, ہاں میری نسل کے لوگوں نے جو انسپریشن لی وہ راشد سے لے کر, مجید امجد سے لے کر پھر منیر اور ناصر تک آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ منیر, فیض, یہ لوگ جو ہیں یہ نظم کے بھی ہیں. کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ منیر کو جتنی محبت اپنی نظموں سے تھی اتنی اپنی غزلوں سے نہیں تھی. اور تعداد میں بھی, کمیت میں بھی کم ہیں غزلیں کم ہیں, وہ نظم کا ہے. اچھا, اسی طرح پھر راشد کا جب ذکر آتا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں راشد کے تو بیٹے سے بھی میری دوستی رہی. راشد کو میں نے سامنے بیٹھ کے 10 دفعہ سنا ہے. یہ عجیب بات ہے کیونکہ وہ تو ایران چلے گئے تھے. جی ہاں. اور میں جب پڑھ رہا تھا ایم اے میں تو ان کے بھائی فخر ماجد میرے پرنسپل تھے. اچھا, میں وہاں ایم اے کر رہا ہوں یا بی اے, تو مجھے بلایا کیونکہ میں ایکٹیو تھا. کہتے ہیں نون میم راشد آ رہے ہیں. میں تو بے ہوش ہونے لگا کہ کہاں؟ کہنے لگے اسی کالج میں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میرے بھائی ہیں. میں فخر محمد ماجد, وہ نظر محمد راشد ہے. تو میرے لیے تو کمال ہو گیا. لامساوی انسان اسی دن اسی وقت شائع ہو کے آ رہی تھی. اور وہ چھاپی کس نے تھی؟ منیر نیازی نے. مجھے کتنے خوبصورت جلد کے ساتھ. اچھا, اب ہم بیٹھ گئے اور ہم نے راشد صاحب کو سننا شروع کیا. میں کہتا ہوں میں نے کسی شاعر کو اتنا اچھا پڑھتے نہیں سنا. اور نظم وہ فارسی لہن میں پڑھتے تھے. جی, مجھے ودا کر, وہ تو ایک راگ بنا کے آتا تھا. وہ جب میں نے نظمیں ہم سب نے سنی جو نوجوان تھے, ہم بہت انسپائر ہوئے اور پھر ہمیں وہ رٹی گئیں. ایک ایک نہ چلا آ رہا ہوں سمندروں کے وصال سے. کیا میرے خیال میں ان کے بعد اپنی نظم کو پڑھ کے سمجھانا ساقی فاروقی نے کیا.
کیا. ساقی بھی ان کے دوستوں میں بعد میں رہے, بعد ہمارے بھی دوست. ظاہر وہ ان سے بہت کم عمر تھے, بہت کم عمر تھے. وہ سیکھا انہوں نے وہیں سے. آپ نے سیکھا وہیں سے, تاکہ راشد صاحب سے سیکھا, کیونکہ یہ کسی کو ہنر آتا ہے. اچھا, راشد نے فارسی شاعری کو پڑھا تھا, فارسی شاعروں کو سنا تھا, ترجمے کیے سراب سپہری سے لے کر سب کے. اچھا, تو یہ وہی بات جو آپ کریں, تو اس وجہ سے راشد کو نظم پڑھنا آ گیا. آپ کا سوال پہ دوبارہ آ کے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ بدقسمتی رہی ہمارے کالجز, یونیورسٹیز کے, اور جو نئے شاعر آ رہے تھے وہ سارے کے سارے غزل کے فریب میں مبتلا ہو گئے. غزل کے فریب میں مبتلا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ظاہر ہے غزل بھی ایک بڑی صنف ہے اور ہمارا ورثہ ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں, اور کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ غزل اور نظم میں کون اچھا کون, شاعری ہے صحیح, یہ تو میڈیم ہے نا, اور ژانرے کا ژانرے سے موازنہ کیسے ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو فارمز ہے نا. ہاں, لیکن ایک فارم پاپولر ہوتی ہے, ایک فارم ذرا کم پاپولر ہوتی ہے. مثال کے طور پر تھیٹر ایسی فارم ہے جو ذرا کم پاپولر ہے, فلم کا جادو اور ہے. یہ ہم ایک اور منطقے میں جا رہے ہیں, بعد میں جاتے ہیں, لیکن میں وہی گزارش کر رہا ہوں آپ والی بات کہ ہمارے نوجوانوں کو وہ پڑھنا, نظم پڑھنا اس طرح آیا نہیں. اصغر بھائی, آپ کے کام کی, ذات کی, شخصیت کی اتنی جہتیں ہیں کہ ایک نشست میں تو پوری ہو نہیں سکتی. اب آپ کو میں تو نہیں ٹیلی ویژن کی تحدیدات سمجھا سکتا, آپ نے تو خود ٹیلی ویژن کو پاکستان میں تشکیل دینے والوں میں سے ہیں. یہاں پہ ہماری یہ نشست ختم ہوتی ہے. ہم اگلے پروگرام میں, اگلی نشست میں اسی گفتگو کو یہیں سے, جہاں تک ہم موضوعات اور تقویم کے اعتبار سے آئے ہیں, اس کو آگے لے کے چلیں گے. بسم اللہ, شکریہ, بہت اعزاز ہمارے لیے, اور آپ کی بہت مہربانی, میرے لیے اعزاز, آپ کا شکر گزار ہوں. حاضرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ تھی ہماری پہلی نشست. ممتاز ادیب, شاعر, افسانہ نگار, ناول نگار, ڈرامہ نگار, استاد, ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر اصغر ندیم سید کے ساتھ یہ نشست یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اگلی نشست میں اصغر ندیم سید صاحب سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.